مسنگ پرسن کے معاملے میں ایک اور پہلو ہے، وہ قابل غور ہے، ویسے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں قوانین میں ایسے حکم ہیں کہ کئی لوگ جو ہمارے فوجی جوانوں کے فٹ بال بناتے ہیں سروں کے، وہ چونکہ شواہد نہیں ہوتے، گواہوں کو مار دیتے ہیں، تو وہ عدالتوں میں شک کے فائدے کی بنیاد پر چھوٹ جاتے ہیں۔ سر بڑا اچھا تو پوائنٹ پھر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھنا، بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ دیا، میں سمجھ گیا۔ یہ قانون وہاں ان کو سپورٹ کر دیتا ہے، دشمنوں کو۔ سر ہمارا عدالتیں بھی کر دیتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہم سارے یہ سمجھتے ہیں، ہاں، ایک نیچے سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان تک، کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون نافذ نہیں ہے۔ ہمارے قانون کے ادارے جن کو انٹیگریٹی وائز، کمپیٹنس وائز، وفاداری وائز ماڈل ہونا چاہیے، وہ داغدار ہیں کرپشن سے، ان ایفیشنسی سے، اور میں کیا کہوں۔ تو کرن صاحب آپ نے وہ اسٹڈی کیا کہ سپاہی کی یا پولیس کے آفیشل کی گواہی کو اتنا مستند کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ وہ مستند جبکہ دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے۔ سر سمجھنا چاہیے، ٹھیک سمجھنا چاہیے، مگر اس کے اندر چونکہ ابھی سب کو پتہ ہے کہ ہماری پولیس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کہ ان کا لینا دینا کیا ہے، ان کا کنڈکٹ، اس وجہ سے ان کے ذاتی کردار اور ذاتی اعمال کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ مگر میں اس میں ایک چیز عرض کروں گا سر، جب ہمیں پتہ ہے اور جج صاحبان کو بھی پتہ ہے، کوئی جج صاحب یہ سوچ سکتا ہے کہ ٹیررسٹ کے کیس میں وہ کھڑے ہو کے کسی کورٹ میں ٹیررسٹ کے سامنے کوئی جج صاحب یا ان کا کوئی بیٹا یا فیملی کا ممبر گواہی دینے کی رسک لے گا اس ملک میں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر سمجھ جائیں، جب گواہیاں آنی نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں سر میں ہو گیا، جب گواہی آنی نہیں ہے تو وہ تو سارے بے گناہ کاغذوں میں، عدالتی کاغذوں میں بے گناہ ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ لیکن کرن صاحب، میں نے ایک بڑے ماہر قانون دان کو پوچھا تھا کہ اگر جج کا ضمیر کو مطمئن ہو اور اسے علم ہو کہ اس شخص نے قتل کیا ہے اور گواہیاں نہ ہوں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ سزا دے سکتے ہیں، ایک نے کہا جی نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ آگے میں ایک چیز عرض کروں، کیونکہ جج کو اگر پتہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، گواہیوں سے نہیں ثابت ہوتا۔ سر میں ایک چیز عرض کروں اپنے تجربے سے، ویسے تو ہمارے ملک میں ججز ایسا کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں۔ میں جج صاحبان کی بھی بات کروں گا اور میں ان افسروں کی بھی بات کروں گا، انویسٹیگیٹنگ افسر، انٹیلیجنس افسر اور پروسیکیوشن۔ سر اتنا تجربہ ہو جاتا ہے آپ کا، ہر روز ہی آپ نے کوئی 150 کیس کرنا ہوتا ہے، اور ہر قسم کی آپ اس کی شکل بولتی ہے۔ ہاں جی سر وہ 5 منٹ نہیں گزارتا آپ کی تفتیش میں جب وہ سچ بول پڑتا ہے، صحیح بات، بغیر تشدد کیے بھی سچ بول پڑتا ہے۔ اگر آپ کی عقل، سمجھ اور اس کو مینجمنٹ کرنی کرمنل کی آتی ہو تو وہ بول پڑتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، اور 100% کنفیشن کروا لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہی بات جج صاحبان کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ جج صاحب نے بھی اتنا ان کا تجربہ، روز اتنے کیس اور اتنی ان کی کوالیفکیشن۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ پابند ہے جج گواہی۔ کمزوری کیا ہے؟ ایک چیز پابندی کیا ہے ان کی؟ پابندی یہ ہے کہ جب ایک سائیڈ اپنا جو ریکارڈ کراتی ہے کیس کے اندر سٹیٹمنٹ، جتنی گواہیاں اور جتنی ساؤنڈ لیگلی ڈالتی ہے، اگر وہ پروسیکیوشن کچھ بھی نہیں ڈالتی، بلینک رکھتی ہے یا جان بوجھ کے ڈیفیکٹیو کر دیتی ہے مہربانی کرنے کے لیے یا اس میں سے کوئی مالی فائدہ لینے کے لیے، اگر وہ پروسیکیوشن کمزور ہے اور ڈیفنس کے وکیل بہت تکڑے ہیں، تو پھر وہ ان کی کمپیٹنس ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں۔ میں اس پہ اوپر ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ 2 وکیل صاحبان تھے، میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا جی رول آف لا، میں کہا جی آج کا رول آف دی لائر ہے، لا کیا نہیں ہے، لائر کا ہے۔ اس میں شک کوئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب لائر اتنے حاوی ہو جائیں گے، میں نے ایسے بھی لائرز دیکھے ہیں ماشاءاللہ، میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، کہ بڑے سے بڑا جج جو فن خواہ ہیں ان کے سامنے بالکل پگھل جاتا ہے، تو وہ اپنا کام مقصد پورا کر رہے ہیں، پیچھے سے بھاری فیس لی ہوتی ہے۔ تو اس میں چاہے میرے ایک عزیز تھے، وہ محمد خان ڈاکو کے وکیل تھے، اور محمد خان ڈاکو نے 150 بندہ قتل کیا ہوا تھا، اور ہر کیس میں وہ چھڑوا لیتے تھے۔ تو کہنے کا، اور ان سے وہ تھے بھی بڑے نمازی پرہیزگار 5 وقت کے، لیکن بہرحال کوئی کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں مقصد۔ تو بات تو یہی آ گئی نا جی پھر سر قانون کے پیشے کی، جی، اور انہوں نے بھی خدا کو جان اور جواب دینا ہے۔
اور دوسرا میں کہتا ہوں قانون کہ پروزیکیوٹر از ناٹ اے جج. اگر جج کے پاس دفعہ ترمیم کا اختیار ہوتا ہے, ہاں جی. آپ کو پتہ ہے کہ جج بعض اوقات بلا کے کہہ دیتا ہے جی کہ آپ نے یہ دفعات لگائی ہیں, یہ اوفینس لگائے ہیں, یہ اوفینس کا اضافہ کریں, تفتیش کریں دوبارہ, جی یا یہ اوفینس حذف کریں. جی تو اتنے اختیارات کے باوجود وہ اتنا یعنی وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو پروزیکیوشن سٹوری سنائے وہ مان لیتے ہیں. کچھ دال میں کالا تو ہے. دال میں کالا جو ہے, ہمیں لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہمیں ہر محکمے میں ریفارمز کی ضرورت ہے, صرف قانون میں نہیں. ہر محکمہ اتنا ہمارا کمزور ہو گیا, بلکہ اوور ہالنگ کی ضرورت. ہاں اوور ہالنگ کی ضرورت. اچھا چلیں, یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. آپ کا جو شعبہ ہے آئی پی پی, سنا کہ آپ کی محنت بہت رنگ لانے لگی ہے, آپ منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ خوشخبری لوگوں کو سر, میں یہ علم اٹھایا تھا چند مہینے پہلے, اور جیسے میری عادت ہے جب میں کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ وہ بہت حد سے بھی حد پار کر گئی ہے اور غریب خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, میں اپنے ضمیر پہ خدا کو جواب دہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خاموش اپنے 40 سال کی دوستوں کو بھی اگر ناراض کرتا ہوں تو وہ بے شک ناراض ہو جائے. کوئی بات نہیں, میں ان سے معافی مانگ لوں گا, ان کو اگر زیادہ ناراضگی ہوگی. ٹھیک ہے, مگر میں کھڑا جو ہے میں غریب کے ساتھ ہی ہوں گا, میں انصاف کے لیے یہ ضرور کریں. اور میں باز نہیں اللہ کرے آپ جیسے اور چند لوگ بھی یہ مشل پکڑ لیں. سر مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے گی میں نہ گڑبڑ کروں گا نہ کرنے دوں گا. آپ کس سٹیج پہ گئی ہے؟ سنا حکومت نے بھی کوئی کمیٹی بنا دی ہے, سر وہ کیا کر رہی ہے؟ کمیٹیاں تو سر کمیٹیاں تو یہ کچھ سنا وزیر اعظم بھی اس کے بارے میں بڑے ایکٹیو ہیں. میں عرض کرتا ہوں کمیٹی تو بڑی دیر سے یہ ہمارا انتظامیہ کھیلتی ہے. جی جی, کمیٹیاں تو کوئی انصاف عام طور پہ نہیں ہوتی. مگر میں شکر گزار ہوں آپ سب کا, میڈیا کا. میں شکر گزار ہوں گوہر اعجاز صاحب کا بھی. میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اس معاملے میں میری آواز کے ساتھ آواز ملائی. ٹھیک سر دیکھیں, مطلب اب آوازیں ساتھ آپ کے شامل ہو رہی ہیں, شامل ہو کے یہ ملک کا ایشو ہوا. میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا, میں شکر گزار ہوں نعیم الرحمان صاحب کا, لیاقت دوست کا, تمام زما کا, کہ جنہوں نے جا کے دھرنے میں بیٹھ کے اور دھرنا بیٹھے اور پیسفل دھرنے میں بیٹھے, پیسفل اور بالکل پازیٹیو دھرنے میں بیٹھ کے نیگوسیشن کی. ساری قوم کو بتایا کہ دھرنے میں بیٹھ کے کیسے انصاف کو پرسیو کیا جاتا ہے, اور نیگوسیشن کی, ایک رستہ نکالا, ٹائم مقرر کیا, دھرنا اٹھا کے گھر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کو سر اس میں کامیابی کی امید دی ہے. اس میں نہ صرف کہ ہماری سول انتظامیہ, ہم شکر گزار ہیں اپنے چیف کے بھی اور ان کی ٹیم کے بھی. دونوں طرف سے مدد ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی, اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 20% کے لگ بھگ کنسیشن جو ہے. اچھا, وہ لیکن یہ ایک تو کنسیشن ہے جو عوام کو براہ راست ملے گی. سر یہ یعنی کہ وہ جو آئی پی پی کے معاملے میں جو 20% جو کیپیسٹی چارجز ہیں, اچھا ان میں یعنی کہ 20% کم ہو جائیں گے ادائیگی کی خبر. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ 1/5 یعنی 5واں حصہ ادائیگی کا اس پہ کم ہو جائے گا. اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کرے اچھا کہ وہ آئی پی پی والے لوگ بھی پاکستانی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. نہیں, پیش رفت یک طرف ہے یا دو طرف ہے؟ سر دو طرف ہے. میں اس میں ان سے بھی گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا, اور ان کو بھی کہوں گا کہ اگر وہ خیرات خیروت اتنا کچھ کرتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے, وہ کچھ اس غریب عوام کو بھی کر جائیں. ہاں, سرکار کے 20% وہ کہ منشا صاحب کے 10-20% میری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایم سی بی بھی دیا, نشاد بھی دیا, جی ان کے 2-3 ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اور بڑی فیملیاں ساری ہیں جن کے ہیں, سب کی ہیں. اور اس میں ایک چیز میں اور بھی عرض کروں گا, کچھ شوگر مل مالکوں, ہاں یہ شوگر مل کا بھی آپ نے کوئی بیڑا اٹھایا. شوگر مل مالکوں نے, ان کی مجبوری تھی کہ ان کو اپنا وہ جو ریمننٹ بچ جاتے ہیں اسے بجلی پیدا کر کے کیپٹیو پاور ان کو کرنی پڑی ہے. وہ بھی بیچ میں کئی ایسے نام بھی ہیں کہ جو بہت ہی محترم ہیں, ایک آدھ شاید شریف فیملی کا بھی ہے, تو وہ ان کو بھی انہوں نے انہی آئی پی میں رگڑا دے دیا جو کہ پچھلے 20 سال سے کیپیسٹی پیمنٹ کھا رہے ہیں. وہ تو چند ایک تو بیچارے ابھی چند مہینے پہلے آئے ہیں. اچھا, ہاں, تو ان کو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے,
اور وہ ان کے ریٹ بھی بہت کم ہے. میں نے جب تفتیش کی, اچھا. میں انڈیپینڈنٹ تفتیش کرتا ہوں سر, مجھے کسی نہیں سے تو ریٹ ایک یونیورسل نہیں ہے, ہر پاور پروڈیوسر اپنا ریٹ مقرر کرتا ہے. وقت کی بات ہے, ہر پروڈیوسر کی اپنی ہے نا جی کہ وہ کیا را مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. اچھا. کچھ تو را مٹیریل نہیں, امپورٹ کوئی کر رہے ہیں. پیمانہ تو ہوگا, پیرامیٹرز طے نہیں سر ہے. میں عرض کرتا ہوں, ان کا را مٹیریل تو اپنا ہے, تو ریٹ بھی تو اس کے مطابق ہی مل رہا ہے نا جی, جو یہ را مٹیریل. تو بہرحال یہ ان کا اور ان کا فرق ہے. مگر ابھی اس وقت سارے تو IPP میں ہیں اور سب نے فائدہ لیا ہے, تھوڑا لیا ہے, کچھ نے بہت زیادہ لیا ہے. میری تمام سے گزارش ہوگی کہ یہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. ایسے لوگ ہیں سر اس ملک میں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس فانی فیملی اور چند ایک بڑی فیملیوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کے پاکستان کو کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے. ہم لوگ ان بڑی فیملیوں کو 22 فیملیاں کہہ کے اپنے ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے یہ سارے باہر چلے جائیں نا. یہ ان کا ملک ہے, یہ اس ملک سے کمائیں بھی, اس ملک میں لگائیں بھی.